بس یہاں پر آخری میں غوث پاک کی ایک نصیحت عرض کر دو، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پھر ہم سنتے رہیں گے غوث پاک کے فضائل، سنتے رہیں گے. اب یہاں پر ہمارے یہاں اصل میں پیری مریدی کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل گیا. آپ بھی سوچتے ہو گے کہ یار یہ شاہ صاحب پیروں کے پیچھے بڑا پڑ گئے. اصل میں گھومتا رہتا ہوں پورے پاکستان میں، سندھ پنجاب ہند تتی تھی جوگن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھرا. ہاں تو ہم یار کی تلاش میں چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں کہ کہیں سرکار کی زیارت ہو جائے، کہیں یار نظر آ جائے. تو ہم دیکھتے ہیں پیران عظام کا حال، جو برا حال ہے وہ دیکھ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ نے شیخ کامل کے لیے کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر کوئی آدمی شیخ کامل بننا چاہتا ہے تو وہ کیسے بنے، کامل مرشد بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ شیخ کامل کو چاہیے کہ جو آدمی ولایت کی مسند پر بیٹھنے کا خواہش مند ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر 12 خصلتیں پیدا کرے. کتنی خصلتیں پیدا کرے؟ 12 خصلتیں پیدا کرے. کہا پہلی 2 خصلتیں اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سیکھے. کیا؟ عیب پوشی اور رحم دلی. دوسری 2 خصلتیں جناب سرور کائنات سے سیکھے، شفقت اور رفاقت. شفقت اور رفاقت، لوگوں کے ساتھ شفقت کرنا اور ان کو اپنا رفیق رکھنا. یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پیر صاحب کے ساتھ وہی رہے گا جس کے پاس فارچونر گاڑی ہوگی، V8 ہوگی یا مہنگی والی گاڑی ہوگی، جس کے پاس کم از کم 50-60 لاکھ کی گاڑی ہوگی، 1 کروڑ تک کی، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ. ہر پیر کا اپنا اپنا معیار ہے. یہ بھی آپ کو بتاؤں، کوئی 40 لاکھ والی گاڑی میں خوش ہو جاتا ہے، کوئی 50 لاکھ، کوئی کہتا ہے نا 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 کم از کم 3 کروڑ تک کی گاڑی ہو تو وہ ہمارا رفیق سفر رہے گا. نا 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 یہ طریقہ تو نہیں ہے. پیر کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا جہاں صدیق اکبر ساتھ ہوتے تھے، وہاں حبشہ سے آیا ہوا وہ پکے رنگ کا، کالے رنگ کا بلال حبشی بھی رسول اللہ کے سینے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا تھا. یہ ہے نا پیر مریدی. ہاں وہ جب مکہ فتح ہوا سرکار نے فرمایا بلال آج لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اسلام کوئی نسل ذات پات کا نام نہیں ہے. آج تو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اگرچہ تیرا رنگ کالا ہے لیکن تیرے ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ کعبہ بھی آج تیرے قدموں کے نیچے آ جائے گا. تو کہا کہ پیر کو چاہیے کہ وہ 2 خصلتیں کس سے سیکھے؟ نبی پاک سے سیکھے، شفقت اور رفاقت. امیر امیر مرید ساتھ، غریب غریب مرید دور دور، بہت دور دور سے ایسے ایسے کریں گے سب. اچھا امیر مرید کے لیے دعا کرنی ہوگی. ایسے غریب بیچارہ آئے گا، کوئی لنگوٹ ماری ہوئی، کوئی گندے میلے کپڑے، وہ آئے گا کہے گا اچھا وہ بیچارہ اس کی جو توفیق ہوگی اس کے مطابق 100 200 500 1000 بھی دے گا اور وہ کہے گا جی پیر صاحب دعا کر جیسے کر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ. یہ پیر کی خصلت نہیں ہونی چاہیے. پیر کے لیے سب مرید برابر ہونے چاہیے اور پیر کے قریب وہ مرید ہونا چاہیے جو راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو جاگ کے سر سجدے میں رکھ کے گزارتا ہے. تو کہا کہ 2 خصلتیں شفقت اور رحمت، شفقت اور رفاقت وہ رسول اللہ سے سیکھے، اور 2 خصلتیں حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھے. وہ کون سی؟ راستی اور راست گوئی. اور 2 خصلتیں حضرت عمر فاروق سے سیکھے. کیا؟ ہر ایک کو نیک بات بتلانا اور برائی سے روکنا، جو آج پیران عظام نہیں کرتے. اور 2 خصلتیں حضرت عثمان غنی سے سیکھے، کھانا کھلانا اور شب بیداری کر کے عبادت الہی کرتے رہنا. شب بیداری کر کے عبادت الہی کرتے رہنا. اور 2 خصلتیں مولا کائنات مولا علی سے سیکھیں. یہ 12 خصلتیں پوری ہو گئی. کیا کہا کہ عالم بننا اور شجاعت و جواں مردی اختیار کرنا. کہا کہ پیر عالم بھی ہو اور شجاع بھی ہو. جہاں اسلام کو اس کی ضرورت ہو تو وہاں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے. ایسا نہیں ہو جہاں اسلام کو اس کی ضرورت ہو تو کہ ہاں
نہ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ خادم حسین رضوی کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ خادم حسین رضوی کے بیٹے سعد حسین رضوی کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ طریق لبیک والوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ طریق لبیک والوں کا کام نہیں ہے، یہ علی پاک کا سچا مشن ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. یہ امام حسن پاک کا سچا مشن ہے، یہ امام حسین پاک کا سچا مشن ہے، یہ نبی پاک کے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا سچا مشن ہے.